کے آنے سے قبل اور اسلام کے آنے سے قبل عورت کا سٹیٹس کیا تھا، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر عورت کس نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، عورت کو کون کون سے حقوق حاصل تھے، عورت کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ بیہیو کیا جاتا تھا، کہ جب عورت کو فقط ایک اپنی ضرورت اور ہوس کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا تھا، اسے عزت، تکریم، تقدیس اور پاکیزگی کا تاج اللہ نے اور اسلام نے پہنایا تھا۔ جب اسلام آیا تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہو یہ جب چلا کریں نا تو نگاہوں کو جھکا کے چلا کریں، یہ اٹھا اٹھا کے غیر عورتوں کو نہ دیکھیں، یہ کسی کی بہن کو نہ دیکھیں، یہ کسی کی ماں کو نہ دیکھیں، کسی کی گھر والی کو نہ دیکھیں، نگاہ کو جھکا کے چلا کریں۔ اور جب ان کے مقابلے میں عورتوں کی بات ہے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، میرے محبوب آپ اپنے جو عورتیں ہیں نا آپ کی امت میں جو غلام ہیں عورتیں، جو مسلمان عورتیں، ان سے بھی کہیے وہ بھی نگاہوں کو نیچا کریں، وہ غیر مردوں کو نہ دیکھتی رہیں، غیر محرموں کو نہ تاڑتی رہیں، انہیں بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پاکیزگی اور حیا کی حدود کو قائم کریں، اپنے مقام اپنے رشتوں کا خیال کریں۔ اور فرمایا لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ وہ اپنی زیب و زینت کو عورتیں ظاہر نہ کریں، اپنے آپ کو چھپا کے چلیں، اپنی زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے نہ دکھاتی پھریں۔ یدنین علیہن جلابیبہن، رب کائنات فرماتے ہیں چادریں ڈال کے چلیں، قرآن کہہ رہا ہے عورت کو پردے کے اندر چلنا چاہیے، حجاب اور برقعے کے اندر چلنا چاہیے۔ تو جو میرا جسم میری مرضی کا سلوگن ریز ہو رہا ہے، یہ جو بدتمیزی ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں چاہوں تو اسے ننگا کر دوں، چاہوں تو ڈھانپ لوں، چاہوں تو میں اسے جہاں جیسے استعمال کر لوں، چاہوں تو جیسے میں اپنی زندگی گزاروں، تو بتائیے کیا ڈائریکٹ اس قرآن سے جنگ نہیں ہو رہی؟ کیا اسلام سے جنگ نہیں شروع کی جا رہی؟ کیا اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی جا رہی جس کا نام ہی پاکستان تھا، کہ یہاں بسنے والے پلید نہیں ہوں گے، بسنے والے پاک لوگ ہوں گے۔ یہ پاکیزہ لوگوں کی سرزمین ہے، یہ پاکیزہ ماؤں کا ملک ہے، یہ پاکیزہ بیٹیوں کا ملک ہے، یہ پاکیزہ بیویوں کا ملک ہے، یہ پاکیزہ بہنوں کا ملک ہے، یہ پلید اور ناپاک اور نجس حیوانوں کا ملک نہیں ہے۔ اس کا نام اس لیے پاکستان رکھا گیا تھا کہ اسلام کے پاکیزہ اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا، انہیں اپنی زندگی کا حصہ جو ہے بنایا جائے گا۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے جسموں کو عورتیں ڈھانپ کے چلیں، میری مرضی جسموں کو ننگا کر رہی ہے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ اپنے آپ کو بے حیائی کا نمونہ بنا کے غیر مردوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ Please subscribe and don't forget to press the bell icon. Thanks.